بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پارینہ را تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را۔ حضرت صدر محترم علماء کرام اور معزز ساتھیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ابو صالح صاحب قاسمی حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ اسی سلسلے کی کڑی کو میں اور آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے جو گفتگو کا عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت اور ان کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ میں نے جو شعر پڑھا ہے وہ اس بات کے پر تنبیہ کے لیے یا اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ بار بار ایک ہی طرز کی گفتگو کیوں ہو رہی ہے۔ چونکہ شعر فارسی کا ہے لہذا اس کا ترجمہ بھی کر دوں۔ اس پرانے قصے کو کبھی کبھی دوبارہ پڑھ لیا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ سینے کا داغ تازہ رہے۔ یہاں سینے کے داغ سے مراد ہمارے عقائد ہیں اور قصہ پارینہ سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور مناقب کا بیان ہے۔ حالات ایسے بنے کہ اب مختلف ذرائع سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی، عنوان اس کے لیے بہترین منتخب کیا جا رہا۔ کہیں کوئی تحقیق کے نام پر کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھا رہا، کہیں کوئی اہل بیت سے محبت کے نام پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے اوپر انگلی اٹھا رہا، کوئی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ہم کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دیتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر انگلی اٹھا رہا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سلسلے میں کوئی آدمی کسی طرح کی بد زبانی کرے، کسی طریقے سے ان کے مرتبے کو گھٹائے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایسا شخص منافق ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایسا شخص کافر ہے، امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایسا شخص زندیق ہے۔ اور اس میں لفظ بالکل صاف صاف ہے، فَإِن كَانَ لَابِسَ الْفِتْنَةِ أَوْ غَيْرَهُ، چاہے وہ صحابی ایسا ہو جو کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا ہو، چاہے وہ صحابی ایسا ہو جو کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوا ہو۔ یہ ایسا قطعی عقیدہ ہے ہمارا کہ جس کے خلاف اگر کوئی جائے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارے پاس جو اسلام اور جو شریعت پہنچی ہے اس کا سرچشمہ، اولین سرچشمہ کتاب اللہ ہے، اور جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہو جائے اس کو کوئی اور چیز رد نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل، چاہے وہ جس درجے کا بھی صحابی ہو، اس کی فضیلت کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آگے آیت کا اور جنت کا وعدہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے۔ رضی اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت، سورہ مجادلہ کی آیت، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی ہے، ان کی مدد فرمائی ہے روح الامین کے ذریعے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، آگے جا کے ہے لیغیظ بہم الکفار رحماء اشداء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء چلیے میں پورا پڑھ دیتا ہوں، بیچ سے پڑھنے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ جو صحابہ سے بغض رکھے وہ کافر ہے۔ پوری آیت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کبھی رکوع کے اندر ہیں کبھی سجدے کے اندر ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اور اللہ کی فضل کو تلاش کر رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی مثال تورات کے اندر، یہی انجیل کے اندر، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، جیسے کہ ایک کھیتی اگی اور پھر اس نے اپنے آپ کو موٹا کیا، فاستغلظ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقی اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، جو کھیتیہار ہے، کسان ہے، اس کو تو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، جس نے ان کی پرورش کی ہے اس کو تو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام اور ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنا مضبوط ہونا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ کفار کو غصہ دلائے۔ کس چیز سے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی برتری اور ان کی کامیابی سے کفار کو غصہ آئے۔ اسی کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک سے بغض اور عداوت ہے تو وہ لیغیظ بہم الکفار کے تحت آتا ہے، اور ایسے شخص کے ایمان کے اوپر شبہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کے اندر باطل آ نہیں سکتا۔ اب اس قرآن کے خلاف جو جائے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت
قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ یہ وہ قطعی دلائل ہیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت ثابت ہے، اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جو تنقیص کی جاتی ہے وہ تاریخی روایات ہیں، یا پھر ایسی روایات ہیں جو ان کے مقابلے میں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ لہذا قرآن کی آیات اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ اور اجماع امت کے مقابلے میں ان تمام روایتوں کا، ان تاریخی روایتوں کا انکار کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں زبان نکالی جائے تو امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کر دیتا ہوں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا رأیت احدا ینتقص احدا من اصحابی، جب تم کسی ایسے آدمی کے دیکھو جو میرے صحابہ میں سے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، کسی کی شان برائی بیان کر رہا ہے، ینتقص کا ترجمہ ہوگا ان کی شان کو گھٹا رہا ہے، ان کو غلط نہیں کر رہا، شان کو گھٹا رہا ہے، فَإِنَّهُ زِنْدِيقٌ، سن لو وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر آئے وہ دین حق ہے، اور وہ دین ہم تک پہنچایا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے۔ اور یہ آدمی چاہتا ہے کہ جو جماعت ہم تک ہمارا دین لے کر آئی ہے اس جماعت کو مجروح کر دے، ہمارے گواہوں کو بدنام کر دے تاکہ ہمارا دین مجروح ہو جائے، تو ہمارا دین تو مجروح ہوگا نہیں، ہمارے گواہ تو مجروح نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اسی کو مجروح قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ شخص زندیق ہے، دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، کوئی آدمی کسی عنوان سے اگر اپنی زبان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر کھولتا ہے تو پھر ایسا شخص اسلام کی نظر میں مجرم ہے۔ طریقہ کار جو بھی اختیار کرے، پوری امت کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ہر فتنوں نے اپنے مشق کا پہلا نشانہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بنایا ہے، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے۔ آج کا جو عنوان میں نے اختیار کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں، اس کا ایک مخصوص پس منظر ہے۔ آج عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل کے اندر میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں۔ یوٹیوب چل رہا ہے اور چیزیں آ رہی ہیں، ان میں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور آدمی جو سامنے آیا ایک مرتبہ دیکھا، ایک کے بعد دوسرا آیا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا، وہ سلسلہ بن جاتا ہے اور دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات کتنی سچی ہے، اور جو آدمی بات کر رہا ہے وہ کیسا ہے۔ ایک بات لوگوں نے چلا دی ہے جس بات کا اسلامی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ہم تو صحیح بات لیتے چاہے جہاں سے بھی آئے۔ یہ اسلامی شریعت کے، اس دین کے لینے کے قانون کے خلاف ہے۔ دین کا قانون کیا ہے؟ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے غالباً، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم تمہارا دین ہے، لہذا پہلے یہ دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو، کیا لے رہے ہو، یہ بات کی چیز ہے، کس سے لے رہے ہو یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی، یعنی کس نے کہا، کس سے کہا،
اگر اس کا اہتمام نہ ہوتا، جس نے کہا اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا اپنا دینیات کے معاملے میں کیا صورتحال ہے، کتنا دین کا پابند ہے، کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، کہ اپنی زندگی میں دین پر کتنا عمل کرنے والا ہے، ساری چیزیں پرکھنے کے بعد اب کہا جائے گا ہاں جب سب ٹھیک ہے تو اب بتاؤ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کون کہہ رہا ہے۔ لوگ مثال میں وہ روایت پیش کر دیتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صدقہ کھجور پر معمور کر دیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ رات میں ایک شخص آیا، اس میں سے کھجور یا گیہوں جو بھی تھا اس سے بھرنے لگا اپنے برتن میں یا تھیلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا تو رونے گڑگڑانے لگا، چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی علیہ السلام سے کہا، آپ نے کہا کل پھر آئے گا، کل پھر آیا، پھر وہی ہوا۔ تیسرے دن پھر آیا، آپ نے پھر کہا کہ دوسرے دن انہوں نے سنایا کہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن آیا تو پھر رونے گڑگڑانے لگا اور اس نے کہا کہ میں ایک دعا تمہیں سکھلا دیتا ہوں، پڑھ لو گے تو ساری رات شیطان سے محفوظ رہو گے۔ کہا سکھلا دو۔ اس دن کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میں چھوڑوں گا نہیں، تو اس نے یہ لالچ دیا۔ اس نے کہا رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کر اور پوری رات شیطان سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی علیہ السلام سے پوری بات نقل کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، غالباً الفاظ عربی کے یہی ہے، صدقک ولکنہ کذوب، بات تو سچی کر گیا لیکن ہے بڑا جھوٹا۔ تم جانتے ہو 3 دن سے کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا نہیں، کہا وہ شیطان تھا۔ اس روایت کو پیش کر کے کہا دیکھو شیطان نے صحیح بات کہی تو لے لی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ آپ کی بات آپ کو مبارک، آپ نے شیطان کی بات مانی ہوگی، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے۔ جب تک آپ نے یہ نہیں کہا تھا صدقک ولکنہ کذوب، تب تک ہم نہیں مانتے شیطان کے کہنے پر۔ ہم نے مانا ہے نبی علیہ السلام کی تصدیق کو کہ آپ نے کہا اس نے سچ کہا، اب بنی حدیث۔ لہذا اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ہماری بنیاد ہے، آج دین محفوظ ہے اسی بنیاد پر کہ ہماری سند محفوظ ہے۔ آپ کے علماء ممبر سے بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے انہوں نے کس سے پڑھا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ بلکہ یقین کا لفظ چھوٹا ہے اس کے لیے، کوئی بھی عالم ہمارے درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے، آپ اس سے کہیے وہ اپنی سند لکھ کر لکھ دے گا یہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سند کیسے پہنچتی ہے، سب لکھی ہوئی ہے، کچھ نئی چیز ہم پیش نہیں کر رہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز کون بتلا رہا ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کیا بتلا رہا ہے۔ لہذا محدثین جب کوئی روایت سامنے آتی ہے تو اس پر بحث بعد میں کرتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، بحث اس پر پہلے کرتے ہیں کس نے کہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آیا جہاں سے آیا قرآن و حدیث کے نام پر آیا بس ہم لے لیں۔ تب تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت بھی ثابت مان لیجئے، اس نے کہا قرآن کے اندر ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کے نام پر آئے صحیح بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی۔ بہت محبوب مشغلہ آج کل لوگوں کا بن گیا ہے جنگ صفین۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم ان تمام واقعات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آپسی اختلافات سے متعلق ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ جنگ صفین کے اندر جب خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، لیکن تھے تو اندر سے اسلام مخالف ہی،
بہت محبت سے لوگ سنتے ہیں نا انجینئر محمد علی مرزا کو. اس نے کہا ہے خوارج اپنے عمل کے اندر مخلص سے کم جنگ صفین والوں سے تو زیادہ مخلص تھے. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جاتا کہ اس نے کس حوالے سے کہا، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف لفظ نقل کر رہا ہوں. وہ خوارج جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ خوارج جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، الفاظ میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، بد دعا دی ہے، یعنی دین سے یمرقون کما یمرق السام من الرمی، کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مخلص تھے. ان خوارج نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے الگ ہوئے ہیں اور اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ سب کافر، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافر. اختلاف کس عنوان پہ کیا تھا انہوں نے؟ اختلاف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا اور ادھر سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حکم بنے. اور یہ بات طے ہوئی کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر صلح سمجھوتا کریں گے، صلح کے شرائط طے کریں گے. خوارج تو نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، بس انہوں نے شور غوغا شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو اللہ کا چلے گا. یہ تحکیم کہاں سے آ گئی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص فیصلہ کرنے لگے؟ فیصلہ تو اللہ کرے گا، یعنی اللہ کا قرآن کرے گا. سیدھی سی بات ہے، اللہ کا قرآن براہ راست تو فیصلہ کرے گا نہیں، کوئی آدمی ہوگا جو اس حکم کو نافذ کرے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها المعنى الباطل، بات تو سچی ہے لیکن معنی غلط لیا گیا ہے. قرآن پیش کیا تھا انہوں نے، اور اس قرآن سے جو انہوں نے معنی مراد لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے قرآن حق ہے، جو معنی یہ لے رہا ہے یہ باطل ہے. اس بات کی سمجھ ہمارے اندر کہاں سے آئے گی کہ بات تو قرآن کی ہے لیکن اس سے جو معنی اور مفہوم لیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہما شما جیسا علم رکھنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں. میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں ساتھ میں، اور یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، حقیقی طور پر کہہ رہا ہوں. کوئی قرآن کی آیت کا مفہوم بتلا رہا ہے، حقیقت میں وہی مفہوم ہے یا نہیں؟ کوئی روایت کسی کتاب سے پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب میں وہ روایت ہے یا نہیں ہے، تو کس درجے کی ہے؟ ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں. یہ تو بڑے محققین کا کام ہے جنہوں نے اس بات کی تحقیق کر کے پہلے ہی ہمیں بتلا دیا ہے. ہمارے پاس وہ علم نہیں، وہ طریقہ نہیں جس سے ہم وہاں پہنچ سکیں، ورنہ سب لکھا ہوا ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے. لیکن جو دھوکہ دینے والے ہیں وہ دھوکہ پھر بھی دے جاتے ہیں، جو چیز اس میں نہ بتانے والی ہے وہ بھی بتلا دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مثال دے دوں ایک، تو ابھی مولانا گفتگو کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات پھیلائی گئی ہے، اور آج اہل سنت کی عوام کی زبانوں کے اوپر بھی یہ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے بطن سے بچہ ضائع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کہاں سے آئی؟ ابان ایک راوی ہے شیعوں میں سے، وہ کہتا ہے اس کے پاس ایک شخص تھا جس نے روپوشی کی زندگی گزاری تھی، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے مرتے وقت یہ کتاب میرے حوالے کی تھی اور اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ شیعی کتابوں کے مطابق یہ دونوں جھوٹے ہیں، خود ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ دونوں جھوٹے ہیں، لیکن محبت اہل بیت کے نام پر چل رہا ہے. محبت اہل بیت کے نام پر جو چاہو پروس دو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کا واقعہ بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جھوٹ فریب جو چاہے سو بیان کر دو. باغ فدق کیا ہے؟ یہ مال فے ہے.
مال فے کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس میں سے اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی لیتے تھے اور جو بچ جاتا تھا اس کو دوسرے فقراء مساکین کے اوپر خرچ کر دیتے تھے باغ فدق کا حصہ۔ ابھی میں اس پر بحث نہیں کرتا باغ فدق کتنا بڑا تھا اور کیا تھا، لیکن عنوان یہ بنایا جاتا ہے باغ فدق پتہ نہیں کتنا بڑا مال تھا، کئی بیگھہ کا باغ تھا، حالانکہ بہت چھوٹا سا باغ تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا باغ فدق سے چونکہ ہمارے گھر کا خرچہ چلتا تھا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں تھا، لہذا اس کے اندر ہماری وراثت جاری کر دی جائے، اس میں سے میرا حصہ دے دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روایت پیش کر دی، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ولا ما ترکنا صدقۃ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہو سکتا ہے الفاظ کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہو کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلی گئیں۔ روایت کے اندر الفاظ ہیں اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی، بس اس کو پکڑ لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلی گئیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر چلی گئیں اور پھر پوری زندگی بات نہیں کی۔ حالانکہ یہ اس روایت کا صحیح ترجمہ ہے ہی نہیں۔ صحیح ترجمہ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر اگلی روایت موجود ہے جس کے اندر بالکل واضح لفظ موجود ہے، اور اسی روایت کو نقل کیا ہے ایک شیعہ مصنف نے اپنی کتاب کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے لوٹ گئی، پھر باغ فدق کے سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بات کیوں کرتی؟ محرم تھے، رشتہ دار تھے، کیا تھے؟ بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ پوری سیرت کے اندر یہی ایک واقعہ ہے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی ہیں اور بات کی، اس کے علاوہ کبھی بات نہیں کی ہے۔ ایک واقعہ اور ہے وہ میں بعد میں نقل کروں گا۔ اپنے معاملے کے سلسلے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کوئی بات نہیں کی ہے۔ بات نہ کرنے کا مطلب باغ فدق کا معاملہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اخیر وقت آیا، لوگ اسے تأثر دینا چاہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھی۔ جب اخیر وقت آیا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اجازت مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، آئے اور پھر کچھ باتیں کی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئی ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور ان سے کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور تم اہل بیت کی رضا کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور پھر اور بہت ساری باتیں کہیں۔ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ باغ فدق کے مسئلے میں نے تمہیں واپس کر دیا، تم بھائی ناراض تو نہیں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے ہیں اور اپنی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے بھیجا ہے، اور یہی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا ہے۔ اگر آپس میں ایسی ناچاقی تھی تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کیوں گئی تھی؟ اور یہ اسماء بنت عمیس کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، ان کی بیوی ہیں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کی بیوی سے نکاح کیا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ اہل بیت میں اور خلفائے راشدین کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان لوگوں میں بڑی دوریاں تھیں، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اچھا، اس سلسلے کی ایک بات اور سن لیجئے اس کے تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے، جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں، جس سے متعلق، یعنی انجینئر محمد علی مرزا، اس نے اپنی ایک ویڈیو، چونکہ یہ ساری ویڈیو ہے، کوئی تحریر تو ہے نہیں کہ ہم پیش کر سکیں فلاں کتاب میں فلاں صفحہ پہ لکھا ہوا ہے، اپنی ایک ویڈیو کے اندر اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی تھیں اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تھا۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور پھر انہوں نے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا، اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے مان لیا جائے کہ انبیاء وارث نہیں ہوتے، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ گویا کہ اندازہ یہ ہے، انداز یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے صرف نہیں مانا جائے گا، گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شک کر رہے ہیں، لیکن یہ روایت پوری نقل نہیں کی گئی۔ پوری روایت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، ان کا دربان آتا ہے اور کہتا ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشرہ مبشرہ میں سے چاروں ہیں، یہ اجازت مانگ رہے ہیں، ان کو اجازت دے دی جائے۔ آپ نے کہا اجازت دے دو، چاروں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دربان آیا، کہا حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت مانگ رہے، اجازت دے دی جائے۔ آپ نے اجازت دے دی، آئے، انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ باغ فدق کے سلسلے میں دونوں آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مالک ہمیں بنا دیا جائے۔ حالانکہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ باغ فدق تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے؟ نے کہا ہاں یقیناً ہم نے سنا ہے۔ پھر علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یہی کہا کیا تم دونوں نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم نے سنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے انہوں نے فدق کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام فدق کے اندر معاملہ کرتے تھے ویسا ہی میں بھی کروں گا، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ پھر میں خلیفہ بنا اور میں اپنی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر وہی کرتا رہا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا اور جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں نے یہ باغ تم دونوں کے حوالے کر دیا اس شرط پر کہ تم اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور جو 2 سال تک میں کرتا رہا ویسا ہی معاملہ تم کرو گے۔ ہاں ذمہ دار اب تم دونوں رہو گے۔ تم دونوں پھر میرے پاس چلے آئے اس بات پر بحث کرنے کے لیے کہ کون مالک ہوگا۔ اگر تم میری شرائط کے اوپر باغ فدق کا معاملہ حل نہیں کر سکتے، اس طریقے پر نہیں چلا سکتے، تو یہ باغ فدق مجھے حوالے کر دو، میں اسی طرح دوبارہ چلا لوں گا جیسے پہلے چلاتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ روایت جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی تھی کہ ہم انبیاء کی جماعت نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، وہ روایت عشرہ مبشرہ کے درمیان مشہور تھی۔ ان میں 6 صحابی آ گئے عشرہ مبشرہ کے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، خود 6 نام آ گئے، ان کے درمیان مشہور تھی، اور 7واں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ باغ فدق کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہو گیا اور اس دنیا سے چلی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہتے ہوئے۔ حالانکہ روایت میں نے نقل کر دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے نہیں گئی ہیں، ورنہ خود ان کی بیوی ان کی تیمارداری کے اندر نہ آتی۔
اسی طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ان سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑے اختلافات تھے. حالانکہ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، کیا مدارات آپس میں تھی، رواداری کیسی تھی. ایک دو واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے. یا امیر المؤمنین، آپ نے حضرت حسین کا جو وظیفہ ہے وہ مجھ سے زیادہ مقرر کیا ہے. حالانکہ دین کی قربانی کے معاملے میں اور اسلام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر غزوہ میں شریک ہو چکے تھے، بالغ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے کس دنیا میں زندگی گزارتے ہو؟ یہ میرے الفاظ ہیں، انداز. کہاں حسین اور کہاں تم؟ نہ حسین کا نانا، نہ تمہارا نانا حسین کے نانا جیسا، نہ تمہاری نانی حسین کے نانی جیسی، نہ تمہاری ماں حسین کی ماں جیسی. ایک ایک رشتہ گنوایا اور یہاں تک کہا نہ تمہارا باپ حسین کے باپ جیسا. تم کہاں مقابلہ کرنے بیٹھ گئے؟ لہذا جو مرتبہ حسین کا ہے وہ مرتبہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام سے تشبیہ دی. یہ آپس کی رواداری. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر جب قحط پڑا ہے اور اللہ سے دعا کے لیے باہر نکلے ہیں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، تو وسیلے کے طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا ہے اور کہا، یا اللہ میں تیرے نبی کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اہل بیت کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے 5ویں، پہلے ایک ترتیب سے نام رکھا، ابو بکر رکھا، پھر عمر رکھا، پھر عثمان رکھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر ایک نے اہل بیت میں سے بعد کی نسلوں میں بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پہ رکھا ہے، اور بیٹیوں کا نام عائشہ اور خدیجہ کے نام پہ رکھا ہے. یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی. اور تاریخ سے وہ روایتیں اٹھائی جاتی ہیں جن کا اول تو صحیح طور پر ثبوت نہیں ہے، اور اگر ثبوت ہے تو پھر وہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں پیش کیا جاتا. میں نے نوٹ تو بہت کچھ کیا تھا، کچھ چیزیں خاص طور سے انجینئر سے متعلق نقل کر دوں اور اپنی بات مکمل کر دوں. میں نے ایک بات نقل کی تھی شروع میں، اصول، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے، لہذا پہلے یہ دیکھ لو کہ دین کس سے لے رہے ہو. ہمارا دین پورا عربی زبان کے اندر ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے فقہ ہو، سب عربی زبان کے اندر ہے. لہذا دینیات کا ماہر ہونے کے لیے، فقہ، حدیث اور تفسیر کا ماہر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص کو عربی آنی چاہیے. اگر عربی زبان نہیں آتی تو کوئی اس کا دعویٰ نہ کرے. ایک اعتراض یہ کیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی گئی. میں روایت کا متن پڑھ رہا ہوں، جو علماء حضرات ہیں وہ تو متن سے ہی بات سمجھ جائیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے، باقی تشریح تھوڑی سی میں کر دوں گا. تھوڑا سا واضح کرنا ضروری ہے آج، ورنہ ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ بات قرآن اور حدیث کی ہو رہی ہے. عن عبداللہ ابن ابی بریدہ، یہ روایت ہے تفصیلی، اس کے بیچ سے الفاظ ہے. ثم اتینا بالطعام
فأکلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ پھر ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن بریدہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ میں اور میرے والد دونوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرش پر ہمیں بٹھایا اور اس کے بعد ہمارے پاس کھانا لایا گیا. ہم نے کھانا کھایا. ثم أتينا بالشراب، پھر ہمارے پاس ایک مشروب لایا گیا. یہ شراب اردو والی شراب نہیں، عربی والی شراب ہے. شرابن طہورا، پاکیزہ مشروب. یہ شراب کا ترجمہ بھی شراب وہ خمر والا شراب نہیں ہے. عربی کے اندر جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں اس کے لیے عربی کے اندر لفظ خمر، اور جس کو ہم عربی میں جس کو شراب کہا جاتا ہے ہماری زبان میں وہ ہے شربت، پینے کی چیز. ہمارے پاس مشروب لایا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا. ثم ناول ابی، پھر انہوں نے وہ برتن یا وہ مشروب میرے والد یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا. ثم قال، پھر فرمایا. آپ میں سے کتنوں کو سمجھ میں آیا کہ فرمانے والا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہو سکتا ہے. ترتیب چل رہی ہے. عربی کا ایک اصول ہے، جب غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، بار بار اس نے کہا، اس نے کیا، اس نے پڑھا، اس نے کہا، تو سب کا مرجع ایک ہوگا. اور جب کوئی اور مرجع بننا ہوگا تو پہلے اس کا اظہار کیا جائے گا، تب وہ مرجع بنے گا. ثم قال، پھر انہوں نے کہا. تو ہر ایک کے ذہن میں آئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. کیا کہا؟ ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا میں نے اس کو پیا نہیں. تو نہ پینے والے کون ہوئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈنڈی کیا ماری؟ ترجمہ کیا. تو ترجمے کے اندر کیا ثم أتينا بالشراب، یہ اب مرزا کا ترجمہ. پھر ہمارے پاس مشروب لایا گیا، اس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، پھر ہمارے والد کو دیا. پھر حضرت بریدہ نے کہا. یہ کہاں سے آ گیا؟ عربی اسلوب کے بالکل خلاف ترجمہ ہے. حضرت بریدہ نے کہا کہ جب سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے اس کو حرام قرار دیا تب سے میں نے اس کو نہیں پیا. یہ جو چیز لائی گئی کیا تھی؟ یہ متفق علیہ ہے کہ یہ نبیذ تھی. نبیذ کیا ہوتی ہے؟ کھجور کو پانی میں بھگو دیا جائے جس کی وجہ سے اس پانی میں کھجور کی مٹھاس آ جائے، اس کو نبیذ کہا جاتا ہے. رات میں بھگو دیا، صبح پی لیا، اسی کا نام نبیذ ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نبیذ پی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الشراب کلہ، ہر طرح کا مشروب پلایا. وہاں بھی شراب کا لفظ ہے. ہر طرح کا مشروب پلایا ہے. نبیذ، دودھ اور ایک شہد، 3 چیز کا نام لیا وہاں انہوں نے کہ میں نے ہر طرح کا مشروب پلایا ہے. تو اب یہاں چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرمت کے بعد سے نہیں پیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا ہوگا تبھی یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں ایک لفظ ترجمے میں بڑھا دیا، بریدہ نے کہا. حالانکہ عربی کے اسلوب سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فاعل بنتے ہی نہیں کہیں سے. ایک ادنا درجے کا عربی جاننے والا آدمی بھی جانتا ہے عربی کا عالم کیا ہے. اس روایت کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے روایت کے اور الفاظ ہیں، اپنی برات پیش کر رہے ہیں. چونکہ لوگوں میں مشہور کر دیا گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبیذ لائی گئی، آپ نے نبیذ پی، اور وہی نبیذ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگے بڑھایا اور کہا کہ وہ نبیذ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے، آپ کے منع فرمانے کے بعد میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. شراب تو یعنی خمر، اس کی حرمت تو قرآن کے اندر ہے، اللہ نے حرام قرار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار نہیں دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز سے منع کیا؟ اس نبیذ سے منع کیا جو پرانی ہونے کی وجہ سے جس کے اندر نشہ آ گیا ہو، شبہ پیدا ہو گیا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیذ جب بنواتے تھے 2 دن استعمال کرتے تھے، تیسری دن
یا تو غلام کو پلا دیتے تھے یا پھینکوا دیتے تھے۔ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو شراب نوشی کی تہمت ہے، حالانکہ عالم تو یہ ہے کہ میں ایسی نبیذ بھی استعمال نہیں کرتا جو پرانی ہو گئی ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی بات تھی۔ ترجمہ کس درجے کی عربی آتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو شوق ہو کہ یہ جانیں کہ دین کے نام پر جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حقیقت میں اس کا دین سے کتنا تعلق ہے، اور سوشل میڈیا سے ہی معلوم کرنا ہے، تو پاکستان کے عالم ہیں مولانا عمران صفدر صاحب، ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھ لیں کس طریقے پر انہوں نے پورے طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ اس شخص کو سرے سے دین کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ دعوے بڑے بڑے ہیں۔ میں نے وہ قرأت کا کورس، سارے الفاظ تو عربی انگریزی کے استعمال کرتا ہے، میں نے تجوید کا کورس اتنے دنوں میں کر لیا تھا، اور میری تجوید ایسی ہے اور ویسی ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا مد عارض کسے کہتے ہیں؟ قرأت کی تجوید کا ادنا درجے کا طالب علم بھی جانتا ہے مد عارض کسے کہتے ہیں۔ جواب دیا جس پر عارضی طور پر مد کر لیا جائے اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ حالانکہ تجوید کے چھوٹے سے طالب علم کو بھی پتہ ہے مد عارض وہ ہے کہ کسی حرف مد کے بعد عارضی طور پر وقف آ جائے تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، مد لازم اور مد عارض۔ جیسے الرحمن الرحیم میں رحیم پر مد، یہ مد عارض ہے۔ ترجمہ کا عالم یہ ہے کہ کچھ نہیں پتہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہوگا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ پہلے میں اس کا صحیح ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی زمین پر چھوڑ دو۔ کیوں کرو ایسا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی یوسف سے ہٹ کر خالص تمہارے لیے ہو جائے۔ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا، یہ پورا جملہ تھا اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا، اور یخل لکم وجہ ابیکم یہ اقتلوا کا جواب امر تھا۔ تو ترجمہ کیا یوسف کو قتل کر دو یا اس کو ایسی زمین پر پھینک دو کہ وہ تنہا ہو جائیں۔ کون؟ یوسف علیہ السلام، تمہارے باپ کے رخ سے، یعنی تمہارے باپ کی توجہ سے یوسف علیہ السلام تنہا ہو جائیں۔ ادنا درجے کا یعنی عربی اول اور عربی دوم کا طالب علم بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا۔ ارضن کو موصوف بنایا، یخلو لکم وجہ ابیکم کو صفت بنایا، یخلو کے بعد یوسف علیہ السلام کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے، اور کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام تنہا ہو جائیں، یعنی فعل کا فاعل سرے سے آگے ہے ہی نہیں۔ یہ میں اصولی باتیں عربی زبان کی کر رہا ہوں، جس کی سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی سیکھ لیں۔ میں ان آیات کی ترکیب کر کے بتلا سکتا ہوں۔ امر، ایک کام کرو تاکہ ایسا ہو جائے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی زمین پر پھینک دو تاکہ تمہارے لیے تمہارا رب، تمہارے باپ کی توجہ خالص ہو جائے۔ اور ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ پر پھینک دو کہ یوسف علیہ السلام تنہا ہو جائیں۔ حالانکہ اس کا یوسف علیہ السلام کے تنہا ہونے سے بھائیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ بھائیوں کا مقصد تو تھا اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ قرآن کی آیت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ فبہداہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے لہذا ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کی اقتدی، آپ پیروی کیجئے۔ ترجمہ کیا کیا؟
یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی. یعنی عربی زبان جاننے والا آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ عربی یعنی ٹانگ توڑنا چھوٹا لفظ ہے، جنازہ نکالنا بھی چھوٹا لفظ ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور جو ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے طریقے کے پیروی کی تو اس کے لیے عبارت بنے گی فَاتَّبَعُوا السَّبِيلَ. کوئی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي اور فَاتَّبَعُوا السَّبِيلَ میں کوئی موازنہ ہے؟ کوئی طریقے کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن بس کچھ کر دیا اور اس کا نام رکھا ہے تفسیر. اور وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے میرا درس قرآن. ایک اور سن لو. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ کس نے توڑا کس نے توڑا؟ تو قرآن کی آیت ہے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم مفل لکم ولما تعبدون افلا تعقلون. نہیں، اور اوپر سے فرجعوا الی. چلیے چھوڑیے، واقعہ زبانی سن لیجیے کہ آیت پڑھنا ضروری ہے. اب جب آیت پڑھتا ہوں تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے. جب یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہے، ایک ابراہیم نام کا آدمی ہے، اسی نے توڑا ہوگا. بلایا گیا تو بلانے کے بعد سوال ہوا تم نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ذو معنیین لفظ بولا بل فعلہ کبیرہم ھذا. چلو کسی نے کیا ہوگا، ان کا یہ بڑا، اسی سے پوچھ لو. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک تقریر کی اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. جب تقریر کی ہے ما لا یضرهم ولا ینفعهم، کہا ہے کہ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تو یہ بات ان کے دل پر لگی، ان کفار کے دل پر لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسکم، انفسہم، وہ اپنے جی کی طرف لوٹے، یعنی اپنے گریبان میں منہ ڈالا ہماری زبان میں، اور انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون. اپنے آپ سے کہا تم ہی ظالم ہو، تم ہی غلط ہو. ابراہیم جو کہہ رہے صحیح ہے. ترجمہ کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا تو نے ہی کیا ہوگا. فرجعوا الی انفسہم، وہ لوٹے اپنی طرف اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو نے ہی کیا ہوگا. کہاں کوئی لفظ ملتا جلتا ہے. فقالوا انکم انتم، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ٹھیک ہے تم ہی غلط ہو. اور ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم ہی نے یہ سب کیا ہوگا. اس لفظ کا کوئی عربی زبان کا کوئی لفظ یہاں پر اس معنی کا ہے ہی نہیں. اس سے اور زیادہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اس سے چھوٹا اور آسان عربی زبان کی ترکیب کا جملہ نہیں ہو سکتا. فَأَوْحَىٰ، وحی کی، الیہم، ان کی جانب، ربہم، ان کے رب نے. بس یہ تین لفظ ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. ابتدائی درجے کا عربی کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اوحا فعل ماضی ہے، واحد کا صیغہ ہے، ربہم مضاف مضاف الیہ اس کا فاعل ہے، اور الیہم اوحا سے متعلق ہو کر سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے ان کی جانب ان کے رب نے وحی کی. ترجمہ کیا کیا ہے؟ ہم وحی کرتے ہیں ان کے رب کی طرف سے. ہم کس کا ترجمہ کر دیا؟ یہ میں نے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ایسے سینکڑوں ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں جو اس کے ترجمے کو بتلاتے ہیں کہ کس طریقے پر گڑبڑ کی ہے، لیکن اس کی گڑبڑی کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے نحو و صرف کا علم بھی ہونا ضروری ہے. لہذا میں نے ابتدا میں جو بات کہی تھی
اس غلطی کو پکڑنے کے لیے وہ علم ہونا ضروری ہے، چونکہ غلطی اتنی فحش ہو رہی ہے کہ ہم جیسا طالب علم بھی سمجھ رہا ہے کہ غلط ہے، اور ایسی فحش غلطی کرنے والے قرآن و سنت کے عنوان پر، اگر میں اس تفصیل بیان کروں تو ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا جو میرے ہاتھ میں ہے، ایسی فحش غلطیوں کو بھی کے باوجود دنیا کا امام بنا بیٹھا ہوا ہے۔ بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر مرا جا رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ سامنے کہا گیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علم الکتاب وفقہہ فی الدین، کا اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی؟ کیوں ضروری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب دعا قبول ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دعا رد بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی کچھ بولنا پڑے تو اس سے گریز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہے، آپ ویڈیو جب دیکھنا شروع کرو گے تو یہ ساری باتیں جو میں نقل کر رہا ہوں سب وہاں ملے گی اور اس سے کہیں زیادہ ملے گی۔ ایک بات اور نقل کر دوں، اس کے بعد اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ نقل کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ممبروں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی ایک روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ مدینے کے گورنر نے آ کر خبر دی، یا مدینے کے گورنر کے بارے میں آ کر کسی نے خبر دی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سننے والے نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا ابو تراب کہتے ہیں۔ تو ہنسنے لگے، یہ نام تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ابو تراب کہنے والے نے محبت میں ابو تراب نہیں کہا تھا، بلکہ طنز کے انداز میں ہی کہا تھا، لہذا ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ لیکن سب کا لفظ عربی کے اندر جب بولا جاتا ہے تو اس سے ہمارے زمانے کی ماں بہن کی گالی مراد نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے گا، جب ہم بولتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی دینا تو ہمارے ذہن میں اپنے ذہن کے اعتبار سے چلتی ہے، بلکہ سب کے معنی ہیں کسی کے مرتبے کو گرا دینا، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کے مرتبے کے مطابق نہ ہو، اس کے خلاف ہو، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، چاہے انداز کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ سب ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا کوئی ثبوت صحیح سند سے نہیں ملتا کہ ممبروں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا رہا ہو۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے زمانے جو بھی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مجھ کو فضیلت دے گا اس کو تہمت لگانے کی سزا دی جائے گی۔ جب یہ روایت انجینئر کے سامنے پیش کی گئی، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں ویڈیو کے اندر سب ہے، تو اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا لوگ انسٹا پہ ریل لگا رہے ہیں، وہاں کوئی حوالہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو جواب دیا کہ جب کوئی حوالہ نہیں ہے تو پھر اس روایت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ روایت ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن کتابوں کے حوالے وہ خود دیتا ہے۔ الاستیعاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر لکھی ہوئی، کے حالات پر لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح الاصابہ، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جن کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات لکھے ہیں۔ ان ساری کتابوں کے اندر یہ روایت اپنی سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن چونکہ اس روایت سے حضرات شیخین رحمہم اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی تھی، لہذا سب جانتے بوجھتے انجان بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں کتمان علم، اور یہ بہت بڑا عیب ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی۔ اگر علم میں نہیں تھی
تو پھر اس بات کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیا جائے کہ میں نے پڑھا ہے تاریخ الخلفاء جس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ کتاب تو میں نے 1995 میں پوری پڑھ لی تھی، اور یہ روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ خود اس کے اپنے جیلم اکیڈمی سے بکتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں جو یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کا اپنا دعویٰ ہے۔ تو وہ کتابیں جو وہاں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر روایت موجود ہے، لیکن بغض حب علی کے نام پر بغض شیخین میں اس روایت کو چھپا لے گیا، اور اگر نہیں چھپایا جانتا تھا، اگر نہیں جانتا تھا تو دعویٰ چھوڑتے، اور اگر جانتا تھا تو پھر جھوٹ بولنا ہے، اور یہ جھوٹ اپنے علم کو چھپانا ہوا۔ غدیر خم ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، اس آخری بات ہے نقل کر غدیر خم۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک واقعہ پیش آیا، یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور 18 ذی الحجہ کو اس کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فاتحہ کیا جاتا ہے۔ مرزا کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات محرم میں نہیں ہوئی، یہ اہل سنت کے علماء نے زبردستی اس کو محرم کے خاتے میں ڈالا ہے تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے محرم کا اس کو ہلکا کیا جا سکے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو نہیں ہے، اہل سنت نے اس کو 18 ذی الحجہ کیا ہے تاکہ غدیر خم کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکے، اور یہ کہا جا سکے کہ غدیر خم کا جو عید یہ مناتے ہیں یہ در حقیقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جشن ہے۔ اسی طرح کنڈے کا فاتحہ 22 رجب کو جو کیا جاتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 22 رجب اس لیے کہا گیا ہے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ شیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ کی کتابوں کے اندر سب جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہ کہ 18 ذی الحجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خنجر مارا ہے ابو لولو فیروز نے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، لیکن 3 دن کے بعد پہلی محرم کی شام کو آپ کا انتقال ہوا ہے، اور پہلی محرم کی صبح کو آپ کی تدفین ہوئی ہے، یہ بھی متفق علیہ جمہور کے نزدیک۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو، یہ بھی متفق علیہ ہے، لیکن شیعوں کا دفاع کرنا ہے، لہذا سب کو پس پشت ڈالا اور یہ کہہ دیا کہ یہ سب شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا، حالانکہ تاریخ کے اندر یہ سب متعین طور پر لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو شیعیت نوازی کی بنیاد پر مرزا کی زبان سے نکل رہی ہے۔ باقی علمی لیول کتنا ہے اس کے اگر میں اس کو 1%، 2%، 3% کہوں تو اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یعنی ایسی فحش غلطیاں ہیں کہ ہر آدمی کو اول وہلے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن سب علمی کتابی کے عنوان پر ہو رہا ہے۔ علمی کتابی کوئی تمغہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں تو بندہ علمی کتابی، یہ کوئی تمغہ نہیں ہے۔ تمغہ یہ ہے کہ کس سے پڑھا ہے، تمغہ یہ ہے کہ تمہیں یہ راستہ دکھلایا کس نے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا؟ قرآن و سنت کا، صحیح حدیث کا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ چاہیے وہ کہ کس سے سیکھا ہے، کتاب دیکھ کے نہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، نہ انجینئر بنتا ہے، نہ کوئی دوسرے فن کا ماہر بنتا ہے۔ کیا دین ہی ایسا یتیم رہ گیا ہے کہ جس کا جی چاہے عربی تو چھوڑو اردو، اور اردو بھی آدھی ادھوری،
ایسی اردو کے ساتھ کوئی مجتہد بن جائے اور سوال کرے کس کے اوپر؟ امام کعبہ پہ کرے، امام ابو حنیفہ پہ کرے، اور بڑے بڑے محدثین کے بارے میں کہہ دے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، ہمیں آتا ہے۔ اس سے زیادہ ہماری علمی کمائیگی کوئی نہیں ہوگی اگر ہم اپنے دین ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے اور اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔